مکمل ناول۔ میرے دل نشیں، آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ میرے قریب مت آئیں، نفرت ہے مجھے آپ سے۔ اگر نفرت تھی تو شادی کیوں کی؟ وہ بھی تلخ ہوتے اس کے قریب آیا تو وہ زخمی ہنسی ابھی تک نہیں سمجھے؟ میری بہن کو مار دیا آپ نے، اس کے ساتھ حیوانوں والا سلوک کر کے، اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ بچ جائیں گے؟ صرف اولاد کی خواہش میں رات دن اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا، اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیوں کی آپ سے شادی؟ اس کے جواب پہ شہرام زلزلوں کی عزت میں آیا۔ مطلب سامنے کھڑی لڑکی نے اتنی بڑی چال کھیلی اس کے ساتھ، اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس لڑکی نے ٹریپ بچھایا اور وہ اس ٹریپ میں پھنستا چلا گیا۔ سیماب جلدی سے وہ فائل دراز سے نکالتی، اسے اب کہیں اور چھپانے کی کوشش میں تھی۔ ایک نظر اس فائل کو کھول کر دیکھتی، وہ اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ ایک ایسا راز جو اس کی ذات سے جڑا تھا، ایک ایسا بھید جو صرف اس تک محدود تھا، اور اس سے پہلے کہ یہ راز کسی اور پہ کھلتا اسے اس فائل کو چھپانا تھا۔ لاکر کھولا، فائل کو اندر رکھا، گہرا سانس بھرتے ہوئے وہ لاک لگاتی ہوئی پڑتی۔ کمرے کی دہلیز پہ کھڑی ہستی کو دیکھ ٹھٹک کر رکی، چہرہ ایک دم زرتی مائل ہو گیا۔ سامنے ہی اس کی بہن انایا کھڑی تھی، جو اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا آپی؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ سب خیریت ہے نا؟ انایا نے سیماب کے پاس آتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں میں۔ تم کب آئی؟ خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے دھیرے سے پوچھا، اور نامحسوس انداز میں کبڈ بند کرتے ہوئے بیٹھ کے جانے بڑی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہوں۔ آپ سنائیں، شادی کی تیاری ہو گئی؟ اس نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں تقریباً۔ کیا ہوا آپی؟ آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں کیا؟ انایا کو بہت خوش خاموش لگی۔ خوش ہوں، اپنی شادی پہ کون خوش نہیں ہوگا؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ لیکن آپ کے چہرے پہ مجھے وہ رونق نظر نہیں آ رہی جو ایک دلہن کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ تمہاری غلط فہمی ہے انایا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ امی سے ملی ہو؟ سیماب نے ٹالتے ہوئے پوچھا۔ جی ملی ہوں۔ آپ بھی چلے باہر آئیں، موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، انجوائے کرتے ہیں۔ انایا سیماب کا ہاتھ تھامے باہر نکلی کہ چپکے سے سیماب نے ایک نظر پلٹ کر اس کبٹ کی جانب سہمی نظروں سے دیکھا۔ اشرف خان کی دو ہی بیٹیاں تھیں، سیماب خان اور انایا خان۔ اشرف خان نے اپنی بڑی بیٹی سیماب کا رشتہ اپنی بہن کے بیٹے سے کیا، جو اپنے گاؤں کا سردار تھا، میر شہرام خان۔ شہرام خان کی زندگی کا زیادہ عرصہ سعودیہ میں گزرا تھا، حال ہی میں وہ واپس لوٹا، اور اس کے بابا میر احمد خان، ان کی دو سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، جبکہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی والدہ عروہ بیگم نے اس کی شادی کا فیصلہ کیا، اور اپنی امانت واپس لانے کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کے گھر کا رخ کیا۔ یوں باہمی رضامندی سے ان دونوں کی شادی طے ہو گئی، اور آج ان کی مہندی تھی۔ اشرف خان کی پوری حویلی مہمانوں سے بھری جا چکی تھی۔ دور دراز کے سب مہمان حویلی میں آ چکے تھے۔ بہت دھوم دھام سے حویلی کے اندر ہی مہندی کا چھوٹا سا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ اشرف صاحب نے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، تو دوسری طرف عروہ بیگم نے بھی اپنے دل کے سارے ارمان پورے کیے تھے۔ آخر ان کے بڑے بیٹے شہرام کی شادی تھی۔ احمد صاحب کی زندگی میں عروہ کے بعد ایک دوسری عورت نے بھی ان کی زندگی میں قدم جمائے تھے۔ عاطفہ خان ان کی دوسری بیوی تھی، اور موضوع کی بات یہ کہ دونوں سوتنیں ایک ہی حویلی میں رہتی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد دلوں میں نفرت ہونے کے باوجود ایک ساتھ رہتی تھی۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی حویلی چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ عروہ شوہر کی من پسند بیوی تھی، جبکہ عاطفہ ان کے بچپن کے خاندانی منگیتر، اور ان کے خاندان میں 2 شادیاں کرنے کا رواج عام تھا۔ عروہ نے اپنی محبت کی خاطر دل پہ پتھر رکھے ان کی دوسری شادی کو قبول کر لیا، لیکن خاندان بھر میں بڑی بہو کے نام سے وہی پہچانی جاتی تھی۔ اور سردار میر احمد کی پہلی بیوی تھی، اور اس حساب سے سرداری ان کے بیٹے شہرام کو ملنے والی تھی۔ پھر اس کے لیے بھی انہیں ایک شرط پوری کرنی تھی، ورنہ یہ سرداری عاطفہ کے بیٹے ارسم کو مل جانی تھی۔ ارسم کی شادی 4 ماہ پہلے ہی ہوئی تھی۔ وہ بھی اپنے بھائی شہرام سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن دونوں کی ماؤں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت جیسا کوئی جذبہ موجود نہیں تھا۔ لیکن دنیا داری اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عاطفہ نے شہرام کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور مہندی کی رسم بھی خوب طریقے سے ادا کی ہوئی۔ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ عاطفہ شہرام کی سوتیلی ماں ہے۔ اللہ اللہ کر کے سیماب کی شادی ہو گئی، اور ان کا ولیمہ ہوتے ہی انایا واپس شہر چلی گئی۔ وہ ہاسٹل میں رہتی تھی اور BSc کر رہی تھی۔ اپنی پڑھائی میں کافی مصروف ہو گئی۔ اس کی بہن کے ساتھ کیا ہوتا کیا نہیں، وہ کیسے رہی، انایا نہیں جانتی۔ اور پھر ایک دن خبر ملی اس کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی۔ ڈیتھ؟ سیماب کی ڈیتھ؟ انایا کے سر پہ تو پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کی پیاری جوان بہن کی ڈیتھ، وہ بھی شادی کے صرف چند ماہ بعد۔ وہ شہر سے فوراً گاؤں پہنچی، جہاں ان کی حویلی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ دہلیز پہ ہی انایا کے قدم تھم گئے۔ اسے
چلنا دو بھر ہو گیا، اس کے قدم من بھاری ہو گئے۔ سامنے ہی سفید کفن میں لپٹی اس کی بہن کی لاش موجود تھی۔ ہاں، اس کی میت کو واپس اس کے ماں باپ کے گھر بھیجا گیا، چونکہ یہ میر اشرف خان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کی میت اس کے اپنے گھر سے اٹھے۔ وقت کا کام گزرنا ہے، سیماب کی ڈیتھ کو آج 2 ہفتے ہو چلے تھے، لیکن گھر میں سوگواری ایسی تھی جیسے آج ہی سیماب کی ڈیتھ ہوئی ہو۔ جبکہ عنایہ کے دل میں ایک ہی سوال تھا، ایسا کیا ہوا کہ اس کی بہن کی اچانک ڈیتھ ہو گئی؟ کیونکہ اس نے جب کسی سے پوچھا تو اس کو ایک ہی جواب سننے کو ملا کہ سیماب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن اس کا دل نہیں مان رہا تھا، اس لیے اس نے سچ کا پتہ لگانے کی ٹھان لی۔ اور پھر جو سچ اس کے سامنے آیا، اس نے عنایہ کے حواس سلب کر دیے۔ کوئی ممانی اس قدر بھی ظالم ہو سکتی ہے کہ ساس بن کر بہو کو کھا جائے؟ کوئی شوہر اس قدر حیوان ہو سکتا ہے کہ بیوی کو انسان نہ سمجھے اور اسے دن رات اپنی حیوانیت کا نشانہ بنائے؟ اور بھی بہت ساری خبریں اسے سننے کو ملی تھی، لیکن وہ فی الحال بالکل چپ تھی۔ اسے بدلہ لینا تھا اپنی بہن کے ساتھ ہوئے ایک ظلم کا، اور اس کے لیے اسے ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ کام کرنا تھا، اور وہ صرف اس کے شوہر کو نہیں، ان کے پورے خاندان کو سزا دینا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اسے اس خاندان میں داخل ہونا تھا۔ عنایہ نے اپنی پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا، وہ وہیں گاؤں میں رہنے لگی۔ پھر سے اسے سننے میں ملا کہ سردار شورام خان اب دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ابھی تو اس کی بیوی کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی تھی، اور وہ پھر سے اپنا گھر بسانے جا رہا تھا۔ یعنی اسے سیماب کے اس دنیا سے جانے کا کوئی دکھ نہیں، ملال نہیں تھا۔ جو انکشافات عنایہ پہ ہوئے تھے، اس کے بعد شورام کی شادی کی خبر نے اس پر یقین کی مہر لگا دی۔ اب شک کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ اس سے پہلے کہ سردار شہرام خان کا کہیں اور رشتہ ہوتا، عنایہ نے خود اپنے ماں باپ سے سامنے سردار شہرام خان سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس لمحے وہ دونوں بہت حیران ہوئے۔ عنایہ، تم ہوش میں تو ہو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ شہرام خان تمہاری مرحومہ بہن کا شوہر ہے، تم اسے شادی کا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ اشرف صاحب ضبط کرتے ہوئے بولے۔ بابا جان، کس کتاب میں لکھا ہے بہن مر جائے تو اس کا شوہر سے شادی نہیں ہو سکتی؟ میں کرنا چاہتی ہوں، پلیز آپ ممانی سے بات کریں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے ہوئے وہ لجاجت سے بولی، جانتی ہو سیماب اور اس کی عمر میں صرف 3 سال کا فرق تھا، لیکن تم سے وہ 10 سال بڑا ہے۔ مجھے تمہارا اس کے ساتھ جوڑ بالکل بھی نہیں صحیح لگ رہا۔ شادی تو کرنی ہے نا، تو پھر یہی کیوں نہیں؟ وہ مختلف دلیلیں دینے لگی، جبکہ اشرف صاحب کا 10% بھی دل نہیں تھا کہ وہ اپنے ماموں کے گھر دلہن بن کر جائے۔ ایسے میں نور بیگم نے بیٹی کا ساتھ دیا اور اپنی بھابھی عروہ بیگم کو فون کر دیا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی کہ عنایہ شہرام سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور یوں چٹ منگنی پٹ شادی والا حال ہوا۔ شہرام کو تو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا، وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ عنایہ کی خواہش پہ یہ سب ہو رہا تھا۔ وہ ایک خوش فہمی کا شکار ہو گیا جسے عنایہ سے پسند کرتی ہے، لیکن یہ خوش فہمی شادی کی رات بہت اچھے سے دور ہو گئی۔ وہ اب تک گہری سوچ میں تھا، کہاں کیا مسٹیک ہوئی اور عنایہ نے یہ سب کچھ کہا۔ اپنا لہنگا چینج کرتی وہ باقی کی چیزیں بھی وہیں ڈریسنگ روم میں دراز کے اوپر پٹکتی ہوئی باہر آتے ہی سیدھا بستر پہ نیم دراز ہوئی۔ آج اس کے سسرال میں پہلی رات تھی۔ اسے رہ کے خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ اس نے شہرام خان جیسے ایک درندے اور حیوان سے شادی کر لی تھی، جس نے اپنی پہلی شادی کے 6 مہینے میں ہی اس کی بہن پر اتنے تشدد کیے کہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ وہ تکیے پہ سر رکھتے ہوئے کروٹ کے بل لیٹی اور آنے والے وقت کے لیے لاہے عمل تیار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں شہرام بھی شاور لیتا کمرے میں واپس آیا، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یقیناً عنایہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، شہرام کی نیندیں حرام کرتے ہوئے، اور خود اتنے آرام سے کیسے سو سکتی تھی؟ شہرام کا ایک دل کیا کہ اس کو اٹھائے اور اس کے سوالوں کی وجہ جانے کہ کس بیس پہ اس نے شہرام پہ اس کی ماں پہ الزام لگائے، لیکن ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ وہ ایک منتقم مزاج بندہ تھا، بہت کم ہی وہ غصے میں آتا تھا۔ خاموش اور پرسکون رہنے والا وہ مستقبل کا سردار شہرام خان تھا، لیکن جب اسے غصہ آتا تو یہ منتقم مزاج بندہ جنونی ہو جاتا کہ سامنے والا اس کا جنون سہ نہیں پاتا۔ اس لیے اس نے حد الامکان خود کو شانت رکھنے کی کوشش کی اور خاموشی سے بستر پہ دوسری جانب جا کر بیڈ گراؤنڈ سے 7 ٹیک لگاتے ہوئے بیٹھا، تو اسی پل عنایہ کو اس کے وہاں بیٹھنے کا احساس جاگا، تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اٹھیں بستر سے، آپ یہاں نہیں سو سکتے، اس میں حکم چلا رہی تھی۔ اس نے سائیڈ لیمپ آن کرتے ہوئے سامنے کھڑی اس افسرہ کا نیا روپ دیکھا، جو چٹکی بجاتے ہوئے اسے انگلی کے اشارے سے اس کے بیڈ سے اٹھنے کو بول رہی تھی۔ جو الفاظ کچھ دیر پہلے تم نے بولے ہیں، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ تمہیں یہاں پہ سونا چاہیے۔ شہرام نے بنا لچک کے اس سیدھے سادے الفاظ میں اس کی حیثیت بتا دی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں وہاں نیچے سوں گی؟
ہرگز نہیں، آپ اس بستر پہ میرے ساتھ نہیں سوئیں گے۔ یہ بیڈ آپ اپنے جہیز میں نہیں لے کر آئے، اس لیے عنایا بہتر ہوگا میرے ساتھ رات کے اس پہر بحث مت کریں۔ اگر سونا ہے تو سوئیں، ورنہ سامنے کاؤچ پہ جا سکتی ہیں۔ وہ غصے سے کمفرٹر کو کھولتا ہوا تکیہ سر کے نیچے رکھتے آنکھیں مون گیا۔ عنایا نے بہت سخت غصے کے عالم میں اسے دیکھا۔ پاس ہی ٹیبل پہ پڑے پانی سے بھرے جگ پہ اس کی نظر پڑی تو اس نے آنکھیں بڑھ کے جگ اٹھاتے اس کا سارا پانی شہرام کے اوپر انڈیل دیا۔ شہرام ہٹ بڑا کے ایک قدم سے اٹھا، وہ پورا کا پورا بھیگ گیا اور حیرانی سے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھنے لگا جسے اپنے عمل پہ ذرا سا ڈر لگا، نہ شرمندگی محسوس ہوئی۔ What the hell is this؟ کیا طریقہ ہے یہ؟ وہ غصے سے دبا دبا چلایا۔ یہ وہی طریقہ ہے جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں مسٹر شہرام خان۔ مجھے ہلکے میں مت لیجیے گا، میں سیماب کی بہن ہوں، لیکن سیماب جیسی نہیں، اس لیے مجھ سے نرمی کی امید تو بالکل مت رکھیے گا۔ اس کی تلخ باتیں سنتے ہوئے شہرام نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھیجتے ہوئے غصے سے اسے کلائی سے جکڑا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی اس کا فشار خون مسلسل بڑھائے جا رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ کیوں چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ سختی سے پیش آؤں؟ چھوڑے میری بازو۔ وہ جھٹکے سے اپنے بازو چھڑاتی پیچھے ہٹی۔ خبردار جو آج کے بعد مجھے چھونے کی غلطی بھی کی تو۔ وہ غرائی تھی۔ اپنی آواز نیچے رکھیں ورنہ سخت برا پیش آؤں گا، اور بدتمیزی بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیا کریں گے آپ؟ جو آپ ہی کے ساتھ کیا وہی میرے ساتھ کریں گے؟ میرے جسم کو نوچیں گے جیسے 6 ماہ میری بہن کے ساتھ کیا؟ اب اپنی حیوانیت بکواس بند رکھیں۔ اب اگر آپ نے اس طرح کی کوئی بات کی تو بائی گاڈ آپ کی بہن کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن اپنی حیوانیت آپ پہ ضرور اتار دوں گا۔ وہ غصے سے کہتا اسے گمسم کر گیا۔ کبٹ سے اپنی ایک ہلکی سی شرٹ نکالتا وہ پھر سے باتھ روم میں بند ہوا۔ اس کا دماغ اس وقت آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ عنایا اسے پسند کرتی ہے، اس لیے اس نے اسے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، پر اس کے دل میں کتنی نفرت اور حقارت تھی جان کر شہرام کو سخت دکھ ہوا تھا۔ عاطفہ بیگم جلے پاؤں کی بلی کی طرح پورے کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ وہ کب سے انتظار کر رہی تھی کہ شہرام خان کے کمرے سے لڑائی جھگڑی کی آواز آئے اور پورے گھر میں ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی بڑھ جائے، کیونکہ وہی واحد فرد تھی جنہوں نے شادی سے پہلے عنایا کے کان بھرے تھے اور اچھا خاصا الوا اور اس کے بیٹے شہرام خان کے متعلق عنایا کے دل میں زہر انڈیل دیا تھا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عنایا ان سے بدلہ لینے کے بجائے شہرام کی زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ انہوں نے تو شکر کیا تھا کہ شہرام پھر سے اکیلا ہو گیا، کیونکہ اب ان کا راستہ صاف ہو گیا تھا۔ حویلی کی شرط پوری کرتے ہی ان کے بیٹے کو سرداری مل جانی تھی۔ خیر وقت ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ شاطرانہ مسکرائی۔ نیدا ان کی بہو 3 منتھ پریگننٹ تھی اور یقیناً اس کی اولاد پہلے ہو جانی تھی اور آٹومیٹیکلی سردار کے لیے ارسم کو چن لیا جانا تھا۔ خان حویلی کی یہی ریت تھی۔ سرداری کے لیے بڑے بیٹے کے بجائے خاندان کے اس بیٹے کو سرداری کے لیے چنا جاتا تھا جس کے گھر سب سے پہلے اولاد ہو اور پہلی اولاد بیٹا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دادی بننے والی ہیں، لیکن انہیں یہ بھی خوف تھا کہ اللہ نے ان کو پوتے کی جگہ پوتی دے دی، تب کیا ہوگا۔ خیر وہ پھر بھی کچھ حد تک مطمئن تھی کہ ایک آس تو لگی ہوئی تھی۔ وہیں دوسری طرف شہرام کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن آج عنایا اس کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ ایک مسکان تھی عاطفہ بیگم کے چہرے پہ، کیونکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے عنایا کے دل میں شہرام کے لیے اتنی نفرت تھی کہ وہ کبھی بھی شہرام کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ وہ خود سے یہ سوال و جواب کے تانے بانے بنتی گہری سوچ میں تھی۔ کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ صبح سے دیکھ رہا ہوں تمہاری الٹیاں نہیں رک رہی، ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئی؟ ارسم نے ندا کو باتھ روم سے نکلتے نڈھال ہوتے بستر پہ گرتے دیکھا تو اس کے پاس آتے اس کا ماتھا چیک کرتے ہوئے پوچھنے لگا، کس کے ساتھ جاتی خان؟ گھر میں شادی کا ماحول تھا، شہرام بھائی کی دلہن لے کر آئے، ایسے میں کس کو کہتی؟ مجھے نہیں اچھا لگا۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، تمہیں ایٹ لیسٹ مجھے تو بتانا چاہیے تھا۔ وہ اس کے لیے کافی فکر مند تھا، جس پہ ندا کے چہرے کو مسکان نے چھوا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھامے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ جب تک میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی۔ وہ دل سے بولی، ندا میرے لیے تم اور ہمارا ہونے والا بچہ دونوں بہت اہم ہو۔ ندا تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی باتوں پہ ندا ایک پل کو ٹھہر سی گئی۔ خان اگر ہمارا بیٹا نہ ہوا تو دل کا ڈر آج زبان پر آ گیا۔ ارسم نے اس کے چہرے پہ رقم خوف دیکھا۔ تو نہ ہو، بیٹیاں تو بیٹوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں، اور میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ سب سے پہلے مجھے اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اس کے اتنے پیارے جواب پہ ندا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ولیمے کی تقریب بہت دھوم دھام سے حویلی کے اندر ہی منعقد کی گئی تھی۔ خاندان کے بہت ہی معزز لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔
دلہن بنی عنایا الگ ہی جھپ دکھا رہی تھی، لیکن وہ زنان خانے میں تھی تو شہرام مردان خانے میں، اور مردوں کا اندر آنا ممنوع تھا۔ ندا بھی اپنا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ زیادہ وقت وہ بیٹھی ہی رہی اور کچھ دیر بعد طبیعت خراب ہونے لگی تو اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ ویسے حیرت کی بات ہے، آپ کی پہلی بیٹی کا اس گھر سے جنازہ نکلا ہے، آپ نے دوسری بیٹی کی ڈولی بھی اسی گھر میں دے دی؟ بہت دل گردے والی بات ہے۔ عاطفہ بیگم نے نور بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے طنز کا تیر پھینکا۔ بہن، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، سیما کا وقت پورا ہو گیا تھا، وہ چلی گئی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دوسری بیٹی کا نکاح یہاں نہیں کر سکتے۔ نور بیگم نے بھی نپے تلے انداز میں جواب دیا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ شہرام کو زمینوں کے سلسلے میں گاؤں جانا پڑا تو عنایا نے شکر ادا کیا۔ اس کی ندا کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی اور عنایا ندا کا بہت خیال رکھنے لگی۔ بھابی آپ تو بہت ہنسمکھ ہیں، سیما بھابی تو بات ہی نہیں کرتی تھی۔ اچانک سے ندا کی بات پہ عنایا بری طرح ٹھٹکی۔ کیا میری بہن یہاں خوش تھی؟ اچانک سے اس کی زبان سے یہ سوال سنتی ایک پل کو ندا خاموش ہو گئی، کیونکہ اس نے کبھی بھی سیما کو مسکراتے نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ چپ چپ اور خاموش رہتی تھی۔ ایک دو دفعہ ندا نے اس سے فری ہونے کی کوشش بھی کی، لیکن سیما کی ریزرو طبیعت کی وجہ سے پھر وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ معلوم نہیں بھابی، لیکن بات ہی نہیں کرتی تھی اتنی۔ ندا، کیا میری بہن نے کبھی کچھ کہا؟ کیونکہ ہم تو اس کے آخری وقت میں بھی اس کے پاس نہیں تھے، نہ جانے کیا سلوک کر رہا تھا ان کا شوہر اس کے ساتھ۔ اور ان کی ساس، تم تو اس گھر میں رہتی ہو، کیا تم نے کبھی ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا کہہ رہی ہیں یہ آپ؟ ندا ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کیسا سلوک؟ بڑی بیگم تو بہت چاہت کرتی تھی ان کے ساتھ۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جہاں تک مجھے پتا ہے وہ ایک ساس بن کر اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ صرف یہی نہیں، ان کے شوہر نے بھی اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ مجھے شوہر کا نہیں پتا بھابی، لیکن بڑی بیگم نے کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ آپ سے یہ سب کس نے کہہ دیا؟ ندا سخت حیران ہو رہی تھی۔ آر یو شور؟ کیا واقعی، یا شاید تمہیں پتہ نہیں ہو؟ میں نے ان 6 ماہ میں اس گھر میں ایسا کچھ نہیں دیکھا، ایسا کچھ نہیں۔ تو پھر آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ اچانک آپ ہی کی ڈیتھ ہو گئی؟ ایسا کون سا دکھ تھا کہ اس کو ایک دم سے ہارٹ اٹیک آ گیا؟ معلوم نہیں، لیکن جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی تھی میں یہاں نہیں تھی، میں ہاسپٹل میں تھی، میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ تو کہتے کہتے ندا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ اپنا علاج کروا رہی تھی، اولاد کی خاطر، اور کیا کیا باتیں اسے اپنی ساس سے سننی پڑ رہی تھی۔ اسے سبھی جانتے تھے، پھر تو یقیناً اس کے شوہر نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ عنایا نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے آنکھیں میچی کہا۔ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ شہرام بھائی نے سیما بھابی پہ تشدد کیا؟ میں نے تو جہاں تک دیکھا ہے وہ ان کو پلکوں پہ بٹھاتے تھے۔ ایک اور گہرا انکشاف۔ عنایا کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ عنایا اچانک کچن میں آتی ایک دم ٹھٹک کے رکی۔ سامنے ہی عاطفہ بیگم کھڑی دودھ کے گلاس میں کچھ مکس کر رہی تھی۔ عنایا نے انہیں یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو وہیں ٹوک گیا۔ آنٹی آپ کیا کر رہی ہیں؟ عاطفہ بیگم ایک پل کو تو گھبرا گئی، لیکن اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پہ بھرپور مسکان چھا گئی۔ تمہارا کام آسان کر رہی ہوں، انہوں نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون سا کام؟ تمہاری سانس کے لیے دودھ گرم کر رہی ہوں، تم جاؤ گی دینے کے لیے یا ملازمہ کے ہاتھ بھیجوں؟ آپ نے اس میں کیا ملایا ہے؟ خود پر قابو پاتے ہوئے عنایا نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں نے تم نے؟ اچانک سے عاطفہ بیگم کا لہجہ اور انداز بدل گیا۔ عنایا حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ میرے سامنے ابھی آپ نے اس میں کچھ ملایا ہے۔ او میرے خدایا، اب یہ الزام سننا باقی رہ گیا تھا۔ سنا آپ نے بڑی بیگم؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ کی بہو؟ میں نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، آپ کے دودھ میں اس نے کچھ ملایا ہے، اور اب یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں نے کیا یہ سب۔ خدا معافی دے، اللہ ایسی بہو کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ کچن کے دروازے میں کھڑی عروہ بیگم ان کی باتیں سنتی ہی شوق میں جا چکی تھی۔ بے یقین نظروں سے انہوں نے عنایا کی جانب دیکھا۔ عنایا نے سر نفی میں ہی ہلایا۔ سامنے کھڑی عورت نے اسے بہت بری طرح پھنسایا تھا۔ بڑی بیگم یہ تو یہاں آئی ہی اسی ارادے سے تھی کہ آپ کو مار سکے اور اپنی بہن کا بدلہ لے۔ عاطفہ بیگم نے پھر سے اپنی چال چلنا شروع کی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وقت گزرنے پر کوئی بھی حقیقت عنایا پہ آشکار ہو اور وہ شہرام کو اس کا حق دے دے اور ان کے گھر اولاد ہو جائے اور سرداری اسے ملے۔ اس لیے انہوں نے اب ایک نئی چال چلی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ عنایا کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے، جبکہ عروہ بیگم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا دونوں میں سے کون سچا ہے۔ آنٹی آپ کیوں غلط بیانی کر رہی ہیں؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ نے کیا ہے جو بھی کیا ہے، وہ چاہیے۔ تو عاطفہ تل میں لا گئی۔ میری کیا دشمنی ہے ان کے ساتھ؟ ایسا کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکی ہوتی، لیکن میں نے ہمیشہ ان کو عزت و احترام دی ہے۔ تم یہاں بدلہ لینے کے لیے آئی ہو؟
شہرام نے اس کی باتوں کو اندر آتے سنا اور اس پر عنایا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، کیونکہ شہرام جن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ اچھا ہوا شہرام تم آ گئے، اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کی فضول حرکت دیکھو، کیسی ہے یہ؟ تمہاری ماں کو زہر دے کر مارنے والی تھی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، عاطفہ بیگم شہرام کا ہاتھ تھامے ہوئے اونچی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ عنایا کی پلکوں پہ ٹکا آنسو اس کے گالوں پہ آ گرا۔ ابھی تو اس پہ حقیقت آشکار ہوئی تھی کہ اس کی ساس اور اس کا شوہر شاید بے قصور تھے۔ وہ جو اپنا دل صاف ہوتا محسوس کر رہی تھی، سامنے کھڑے شخص جو اس کا شوہر تھا اس کی نظروں میں اپنے لیے بے یقینی دیکھ اندر ہی اندر ٹوٹ گئی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں، ابھی عنایا کچھ بولتی کہ شہرام نے اس کی کلائی کو سختی سے دبوچا اور وہاں سے گھسیٹتا ہوا کمرے کی جانب لے کر گیا، جبکہ پیچھے عاطفہ بیگم نے شاطر نگاہوں سے انہیں دیکھا اور دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھے۔ دروازہ لاک کرتے ہوئے شہرام ان کی جانب بڑھا۔ عنایا ڈر کر دیوار میں جا سمائی۔ شہرام، میرا یقین کریں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آنٹی جھوٹ بول رہی ہیں، میں ان کی بات پہ یقین نہیں کرتا۔ اگر تم نے پہلی رات مجھے اپنے مقصد سے آگاہ نہ کیا ہوتا تو۔ شہرام کی بات پہ عنایا کی آنکھوں سے ڈھیروں آنسو بہنے لگے۔ پھر تو یہ بھی سمجھ جاتے کہ جس نے آگاہ کیا ہے وہ چھپ کے وار کبھی نہ کرتی، جو بھی کرتی سامنے کرتی، مگر میرا ایسا ارادہ ہوتا تو میں آپ کے سامنے وہ سب کبھی نہ کہتی۔ نہیں یقین کر پا رہے؟ نہیں یقین کر پا رہا تم پہ۔ عنایا، آخری بار وارن کر رہا ہوں، میری ماں سے دور رہنا، اور اگر انہیں خروج بھی آئی تو یاد رکھنا زندہ زمین میں گاڑ دوں گا تمہیں۔ شہرام نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے غراتے ہوئے اسے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عنایا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف عاطفہ بیگم، عروہ بیگم اور شہرام کی حقیقت اس کے سامنے لے کے آئیں، اور دوسری طرف وہ اسی پہ الزام لگا رہی تھی۔ آخر ان کا مقصد کیا تھا؟ اور اگر اس سب کے پیچھے مومانی جان اور شہرام نہیں تھے تو پھر سیما آپ ہی کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ یہ ایک سوال ایسا تھا، ایک ایسا معمہ تھا جو حل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مورے، مجھ پہ یقین رکھیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ شہرام مسلسل اپنی والدہ کے پاس بیٹھا ان کی داد رسی کر رہا تھا، کیونکہ وہ ابھی تک بے یقین اور دکھ میں تھی کہ عنایا ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ لیکن عاطفہ بھی اس کے ساتھ اتنے عرصے سے رہ رہی تھی، جو بھی تھا ایسی حرکت اس نے کبھی نہیں کی تھی، اس لیے انہیں بھی عنایا پہ ہی شک گزرا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، کہ عنایا ہمیں اپنی بہن کا قاتل سمجھتی ہے۔ عروہ بیگم کے اس سوال کے جواب پہ شہرام نے اپنے لب بھیجے۔ مورے، مت سوچیے ایسی باتیں، میرا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کون کتنا پاک باز ہے اور کون کتنا گناہ گار۔ آپ کو اپنے بیٹے پہ یقین ہونا چاہیے، باقی سب کچھ چھوڑ دیں، آپ ریسٹ کریں۔ میں صبح آپ سے بات کروں گا، اور زیادہ مت سوچیں میرے ہوتے ہوئے مورے کو انچ بھی نہیں آئے گی۔ یہ وعدہ ہے ایک خان کا اپنے مورے کے ساتھ۔ عنایا کچھ دنوں کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر رہنے آئی تھی۔ شہرام بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے خان حویلی سے چلی جائے، کیونکہ حالات و واقعات اس کے خلاف ہو چکے تھے۔ عنایا کا زیادہ وقت سیماب کے کمرے میں ہی گزرتا۔ ایک دن وہ اس کے کبرڈ کھولے اس کے کپڑے دیکھے جا رہی تھی اور ساتھ رو رہی تھی کہ اچانک ان کپڑوں کے بیچ میں سے ایک چابی نیچے گری۔ یہ کس چیز کی چابی ہے؟ عنایا نے سوچتے ہوئے جھک کے چابی اٹھا لی۔ یقیناً یہ کسی لاکر کی چابی ہے۔ وہاں موجود کبرڈ میں سب ترازوں کو اپنی چابی لگا کے دیکھنے لگی۔ جانے کیوں اس کا دل بے چین ہونے لگا تھا، جیسے کوئی راز چھپا ہو، اور پھر ایک لاکر اس چابی سے کھل گیا۔ عنایا نے کانپتے ہاتھوں سے دراز کو سرکایا تو اس میں سے ایک فائل نکلی۔ وہ ایک ہاسپٹل کی فائل تھی، اور عنایا نے دل بڑا کرتے ہوئے اس فائل کو کھولا۔ اس میں موجود رپورٹس تھیں جنہیں پڑھ کر عنایا کا پورا جسم کانپنے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ آج اسے محسوس ہوا جیتے جی مرنا کیا ہوتا ہے۔ آج وہ مر گئی تھی، اندر ہی اندر مر گئی تھی، کیونکہ وہ راز آج کھل گیا تھا۔ شہرام نے عنایا کے خان حویلی سے جانے کے بعد خود کو بہت مصروف کر لیا تھا، زمینوں کے کام اور بزنس ایک ساتھ چلاتے مصروف ہو گیا۔ اس وقت وہ لیپ ٹاپ کھولے حساب کتاب کر رہا تھا کہ ایک دم سے دروازہ کھلا اور عنایا اندر داخل ہوئی۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ شہرام کے ماتھے پہ بل پڑے، وہ رات گئے، اس وقت اکیلے خان حویلی کیوں آئی تھی؟ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے ہوئے وہ اس کی جانب بڑھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ شہرام نے غصے سے سوال کیا، جبکہ عنایا کی آنکھوں کی بہتے آنسو اور اس کا کپکپاتا جسم کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ عنایا، کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اب کی بار اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھے سچائی کیوں نہیں بتائی شہرام خان؟ وہ اس کے سوال کی عزت میں آیا۔ جس بات کا ڈر تھا آج وہ سامنے آ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عنایا کو سیماب اور اس کے رشتے کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے۔ کیسی سچائی؟ بہت مشکل سے اس نے خود کو یہ سوال کرنے کے لیے مجبور کیا۔ آپ بہت دکھ دے گئے ہیں شہرام خان۔ 1 سال سے یہ راز آپ نے اپنے سینے میں دفن رکھا، کیوں؟ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ صاف صاف کہو، آپ ہی کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ اس کے سوال نے شہرام کے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا سب؟
شہرام نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے شہرام خان، مجھے تو کچھ اور بتایا گیا۔ کیا آپ کے جنونی اور جانوروں کی طرح کیے گئے تشدد سے آپ اس دنیا سے چلی گئی، اور یہ سب آپ نے اس لیے کیا کہ آپ کا وارث اس دنیا میں آ سکے اور آپ کو سرداری مل جائے؟ جبکہ یہ تو سچ تھا ہی نہیں، آپ ہی تو چپ، کچھ مت کہیے گا۔ شہرام نے ایک دم سے عنایا کو اپنے سینے سے لگایا اور بہت ہی سختی سے بھینچ لیا۔ وہ اس وقت شدید رنج و غم میں مبتلا تھی۔ وہ جانتا تھا یہ اتنی بڑی سچائی جاننے کے بعد وہ ٹوٹ کر بکھر گئی ہوگی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ اس کی سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امانت تھی نا، کیسے بتا دیتا؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں نہ؟ بے شک وہ اس دنیا سے چلی گئی، لیکن میرا رب جانتا ہے یہ راز اب تک میرے سینے میں دفن تھا اور ہمیشہ دفن رہنا۔ میری طرف دیکھو اور وعدہ کرو کہ کسی پہ ظاہر نہیں کرو گی کچھ بھی۔ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اس کا راز بھی اس کے ساتھ دفن کر دو۔ شہرام نے اسے اتنے پیارے اور محبت بھرے لہجے میں کہا کہ وہ ذرا سا سر اٹھا کر اس کو عقیدت اور احترام سے دیکھنے لگی۔ آپ محبت کے نہیں عشق کے قابل ہیں۔ میں نے آپ کو اپنے لیے نہیں، رب نے آپ کو میرے لیے چنا ہے۔ میں تو آپ سے معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ اس کی باتوں پہ شہرام نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ اس لمس کو عنایا نے اپنی روح میں اترتا ہوا محسوس کیا۔ مجھے معاف کر دیں، آپ نے جو بھی کیا عنایا وہ سب انجانے میں کیا۔ وہ پھر سے اسے اپنے سینے سے لگاتے دل میں سکون اترتا محسوس کر رہا تھا۔ خان بستر پہ آئے۔ وہ جو لیپ ٹاپ پہ اپنا کام ختم کر کے صوفے پہ بیٹھا آنکھیں مودے سانس بھر رہا تھا کہ اچانک عنایا نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا۔ اس کی اس حرکت پہ ایک پل کو شہرام کا دل پوری طرح دھڑکا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں عنایا، آپ سو جاؤ۔ نہیں خان، چلے میرے ساتھ۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ تھامے اسے بستر پہ لے جا کے کیا کرنا چاہ رہی تھی؟ آپ کیوں میرے جذبات کو بے لگام کر رہی ہیں؟ مت کریں، جانتی ہوں جب خان جذبات میں آتا ہے تو بے انتہا جنونی ہو جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ جنونی ہوں، میں آپ کو آپ کا حق دینا چاہتی ہوں جو میں نے اتنے عرصے سے نہیں دیا۔ وہ آپ کے پاس، اس کے پاس بیٹھے اس کے کندھے پر سر رکھے ہچکی لیتے ہوئے بولی۔ کچھ پل کے لیے دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی۔ عنایا، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر کے اپنے کیے کا مداوع کرنا چاہ رہی ہیں تو پلیز مت کریں، مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے کرب سے بولا۔ نہیں خان، یہ ہمدردی نہیں، میں واقعی آپ کو آپ کا حق دینا چاہتی ہوں۔ وہ تڑپ کر بولی اور پھر سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عنایا نے دیکھا کہ وہ آگے بڑھ کر پہل نہیں کر رہا تو خود آگے بڑھتی پنجوں کے بل اوپر ہوتی دھرا دھیرے سے شہرام کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دی۔ اس کو چونکا گئی، لیکن عنایا یہاں تک نہ رکی بلکہ دھیرے دھیرے اس کے لمس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ باری باری اس کے دونوں آنکھوں پہ لب رکھے اس کے دونوں گالوں کو بھی چومنے لگی۔ اس کی دھیرے دھیرے بڑھتی ہوئی غصاخیاں شہرام خان کے دل میں اس کے لیے گہرے جذبات جگا گئی۔ وہ جو 29 سالوں سے صنف مخالف کے ایسے لمس نہ آشنا تھا، آج وہ لمس پایا تو جیسے جی اٹھا۔ اگلے پل میں وہ عنایا کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچ گیا۔ کیا یہ خان کا جنون سہنے کے لیے تیار ہے؟ اس کی آنکھوں میں جلتے جذبات کو دیکھتے ہی عنایا کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ لب چپ رہے۔ آنکھوں کی جنبش سے اپنی رضامندی دیتے ہوئے وہ اپنے سامنے کھڑے شہرام خان کو اس کا حق دے گئی۔ شہرام خان کی قربت میں دھیرے دھیرے پگھلتی اس کے قریب تر ہوتی چلی گئی۔ شہرام خان کے جنون کو آج سکون ملا تھا۔ ندا کا ابھی نواں منتھ شروع ہوا تھا، لیکن اچانک اس کی طبیعت خراب ہونے پر ارسم اسے لیے ہاسپٹل بھاگا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت سخت آزمائش کی۔ جب ڈاکٹر نے ایک پیپر فائل اس کے ہاتھ میں تھمائی، ماں اور بچے میں سے کسی ایک کو ہی بچایا جا سکتا تھا۔ اس وقت ندا کی کنڈیشن بہت خراب تھی۔ وہ پیپرز ہاتھ میں تھامے ایک بینچ پر بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ رات کو ہی بنا کسی کو بتائے ندا کی حالت خراب ہونے پر ہاسپٹل لے آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی والدہ کو اس بارے میں پتہ چلے۔ سر جلدی سے پیپر سائن کریں، پاس کھڑی نرس نے اسے چونکایا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے سائن کرتے ہوئے فائل نرس کی جانب بڑھائی۔ نہ جانے کون سی آزمائش تھی جو ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اسے ندا چاہیے تھی ہر حال میں، اسے اولاد بھی چاہیے تھی۔ وہ اللہ سے دعا کرتا ہوا مسجد میں جاتا، وہ سجدے میں گرا، اللہ کے حضور دعا مانگ رہا تھا۔ وہ پریشان بیٹھا تھا کہ اچانک اسے شہرام خان اپنی جانب آتا ہوا دکھائی دیا۔ شہرام خان نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو سینے سے لگا لیا۔ وہ عنایا کو لے کر ہاسپٹل آیا تھا، ڈاکٹر نادیہ کے پاس، جہاں ڈاکٹر نادیہ نے اسے ایک گڈ نیوز دی تھی تو وہیں ڈاکٹر نادیہ نے افسوس کا بھی اظہار کیا۔ کچھ دیر پہلے ہی ندا کا آپریٹ ہوا تھا، اس نے ایک مردہ بیٹے کو جنم دیا۔ بہت مشکل سے ندا کی جان بچی تھی۔ فوراً اس طرف آیا، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو سینے سے لگایا۔ سارا دکھ اکیلے خود ہی جھیلتا رہا، اپنے بھائی کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ شہرام خان نے دکھی ہوتے ہوئے کہا تو ارسم خان ٹوٹ کر بکھر گیا۔
اور تب شہرام نے اپنے بھائی کو سنبھالا جبکہ عنایا وہیں آئی سی یو کے باہر کھڑی بے ہوشی کے عالم میں ہاسپٹل کے بستر پہ لیٹی ندا کو دیکھ رہی تھی، جس نے ماں بننے کی خوشی تو محسوس ہی کی لیکن ساتھ ہی اللہ نے واپس بھی لے لی۔ ندا کو گھر آئے آج تقریباً 1 مہینہ ہو چلا تھا۔ عاطفہ بیگم کا اس کے ساتھ رویہ بہت سخت ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنے بیٹے ارسم کو دوسری شادی پہ اکسایا کیونکہ ڈاکٹرز نے صاف کہا تھا جو کنڈیشن ندا کی تھی اس حالت میں اب دوبارہ ماں بننا اس کی جان کے لیے خطرہ تھا، اور عاطفہ بیگم کو اپنا وارث چاہیے تھا۔ وہ ہر روز ارسم پہ زور ڈالتی کہ وہ دوسری شادی کر لے لیکن ارسم ان کی نہیں سن رہا تھا۔ وہ ندا سے سچی محبت کرتا تھا، وہ کیسے اسے چھوڑ دیتا؟ اور ایک دن عاطفہ بیگم نے بغیر ارسم کے علم میں لائے اس کا رشتہ خاندان میں ہی اپنے دور پار کی کزن کی بیٹی ہما کے ساتھ طے کر دیا۔ اس بات سے ندا کے دل کو بہت دکھ ہوا تو اس لمحے عنایا نے ندا کے لیے سٹینڈ لیا اور عاطفہ بیگم کے اس عمل کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ لیکن عاطفہ بیگم کے خلاف بولنا عنایا کو بہت مہنگا پڑا کیونکہ اس لمحے عرفہ بیگم نے عاطفہ بیگم کی سائڈ لی۔ وہ اب تک اپنے دل سے وہ بات نہ نکال سکی کہ عنایا نے انہیں دودھ میں زہر دینے کی کوشش کی تھی، جبکہ گھر میں یہ بات بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ عنایا پریگننٹ ہے، اور اس کے لیے شہرام خان نے اسے منع کیا تھا۔ تمہارا کوئی حق نہیں ہے عنایا کہ تم عاطفہ اور اس کے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرو، اس لیے اس معاملے میں تم نہ ہی بولو تو بہتر ہے۔ عرفہ بیگم کی بات پہ عنایا کو بہت دکھ ہوا۔ ممانی جان آپ بھی تو ایک عورت ہیں۔ ممانی جان نہیں، بڑی بیگم، میں تمہاری ممانی نہیں، تم نے یہ رشتہ نہیں رکھا میرے ساتھ، انہوں نے سختی سے اسے کہتے ہوئے ٹوک دیا۔ اس پہ وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ عاطفہ خان، ہمارا بیٹا ہماری بہو، ہم میں سے کوئی بھی اس معاملے میں نہیں بولے گا۔ عرفہ بیگم کی بات پہ عاطفہ کے چہرے پہ مسکان چھا گئی۔ آپ غلط کر رہی ہیں بڑی بیگم، یہ ندا کے ساتھ زیادتی ہے اور میں یہ زیادتی نہیں ہونے دوں گی، عنایا نے سخت لہجے میں کہا تو آگے بڑھتے ہوئے عرفہ بیگم نے کھینچ کے ایک تھپڑ اس کے گال پہ رسید کیا۔ جرأت کیسے ہوئی تمہاری میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی؟ اس گھر کا ہر فیصلہ میں کرتی ہوں، خبردار آئندہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تو جاؤ اپنے کمرے میں، انہوں نے غصے سے اسے وارن کرتے ہوئے کہا۔ لیکن عنایا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ممانی جان آپ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے لیکن مجھے برا نہیں لگا کیونکہ یہ سچ ہے کہ میں اس گھر میں آپ کو اور شہرام خان کو برباد کرنے آئی تھی، کیونکہ مجھے اس عورت نے آپ کے خلاف ورغلایا تھا کہ آپ کی وجہ سے میری آپی کی جان گئی۔ آج آپ نے تھپڑ مار کر میری اس غلطی کی سزا دے دی، اب میرے دل پہ کوئی بوجھ نہیں رہا۔ اور آپ، عنایا کے قدم عاطفہ بیگم کی جانب بڑھے۔ انہیں امید نہیں تھی کہ عنایا ایسے ان کا راز افشاں کر دے گی۔ اپنے بیٹے کا رشتہ تو آپ طے کر رہی ہیں لیکن کیا آپ اپنے بیٹے کو اس دوسری شادی کے لیے منا پائیں گی؟ کبھی نہیں۔ وارث کے حصول کے لیے آپ ایک چھوڑ 10 شادیاں کروا دیں اپنے بیٹے کی، اگر اس کے نصیب میں اولاد نہیں تو 10 شادیوں کے بعد بھی نہیں ملے گی، اور اگر اللہ نے ان کے نصیب میں اولاد لکھی ہوئی ہے تو ندا سے ہی مل جائے گی۔ اپنی بات بہت ہی آرام سے سمجھاتی ہوئی وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی جبکہ عرفہ بیگم نے پلٹ کر عاطفہ بیگم کی جانب عجیب نظروں سے دیکھا۔ عنایا نے جو کہا وہ سچ ہی کہا۔ ان کے سوال پہ عاطفہ بیگم نے پہلو بدلا۔ آپ جانتی تو ہیں بڑی بیگم کتنی نفرت بھری ہوئی ہے اس کے دل میں، خود ابھی کہہ کے گئی ہے کہ وہ یہاں کس ارادے سے آئی تھی۔ عاطفہ، یہ میرے سوال کا جواب نہیں کہ آپ نے عنایا سے یہ کہا تھا کہ اس کی بہن کی موت کی ذمہ دار ہم ہیں؟ اب کی بار ان کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا۔ نہیں بڑی بیگم، ایسا نہیں ہے، آپ کی آنکھیں آپ کا ساتھ نہیں دے رہی۔ بڑی بیگم کی بات پر عاطفہ بیگم کی نظریں جھکی۔ افسوس، ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی عاطفہ کہ آپ اس حد تک گر جائیں گی۔ حویلی کا وارث اللہ نے چپ چاہا تو اسی کو ملے گا جس کو رب نے دینا ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ ندا کو بھی اولاد سے نوازے اور عنایا کو بھی، وہ دکھی انداز میں کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آج ارسم خان کی ہما کے ساتھ منگنی تھی۔ عاطفہ بیگم نے اسے اپنی جان کی قسم دیتے ہوئے بلیک میل کرتے اسے منگنی کے لیے راضی کیا تھا۔ ندا تو زندہ لاش بن گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارسم اسے ایسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ اپنا گھر بسائے گا۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی جبکہ ارسم خان منگنی کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ ہما اور اس کی فیملی خان حویلی آئے اور یہیں پہ منگنی کی رسم ادا کی جانی تھی۔ شہرام خان کافی دنوں سے حویلی نہیں تھا، وہ زمینوں کے سلسلے میں گاؤں گیا ہوا تھا جبکہ 4 ماہ سے اس نے عنایا کو اس کی ماں کے گھر چھوڑا ہوا تھا۔ وہ تکمیل کے آخری مراحل میں تھی اور شہرام نہیں چاہتا تھا کہ عاطفہ بیگم کچھ بھی ایسا ویسا کر کے عنایا کو کوئی نقصان پہنچائے، اور یہ راز اب تک راز ہی تھا کہ عنایا ماں بننے والی۔ عنایا ماں کے گھر میں گھر کے اندر ہی رہ رہی تھی، گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ شہرام اپنے شہر واپسی کے راستے پر تھا جب اسے عنایا کا فون آیا۔ شہرام کہاں ہیں آپ؟ میں کب سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن رابطہ ہی نہیں ہو رہا، عنایا نے کال ریسیو ہوتے ہی کہا۔
یار وہاں پہ سگنل کا ایشو ہے، اس لیے۔ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو نا تم؟ ہمارے بیبی ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں ارسم، لالا آج منگنی کر رہے ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ منگنی؟ لیکن کس سے؟ شہرام خان حیران ہوا، اور عنایا کو آج ہی سب کچھ پتہ چلا تھا۔ اس نے ساری بات شہرام کی گوش گزار دی۔ اچھا تم فکر نہیں کرو، میں جلد از جلد حویلی پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، بس تم نے گھر سے نہیں نکلنا، اپنا خیال رکھنا ہے، لو یو۔ وہ اسے محبت سے کہتا کال کاٹ گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارسم اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے، جبکہ عاطفہ اماں تو کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ رک جاؤ ارسم۔ اس سے پہلے کہ ارسم ہما کو انگوٹھی پہناتا، شہرام حویلی کے اندر داخل ہوا۔ شہرام کو دیکھ کر ارسم نے گہری سانس بھری۔ یہ واحد شخص تھا جو عاطفہ بیگم کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ ارسم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے انسان ہو تم؟ اپنی بیوی کو چھوڑ کر تم منگنی کر رہے ہو؟ شہرام بیٹا، یہ تو ضرور ہوگا۔ تم ہمارے معاملات میں دخل اندازی مت کرو، عاطفہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے بیچ میں دیوار بنتے کہا۔ آپ سے تو مجھے کچھ بھی اچھی امید نہیں ہے۔ آپ تو کچھ بھی کر سکتی ہیں، جائیداد حاصل کرنے کے لیے آپ کسی کا بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ پہلے میری بیوی کا کیا اور اب ندا کا دل دکھا رہی ہیں۔ ارسم کی دوسری شادی کر کے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ندا کو میں نے اپنی بہن مانا ہے، اور ندا کے ساتھ میں کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ اور اگر تم نے دوسری منگنی کی یا دوسری شادی کی تو پھر تمہیں پہلے ندا کو چھوڑنا ہوگا۔ لالا؟ اچانک سے ارسم کی آواز اونچی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ شہرام کوئی جواب دیتا، ملازمہ بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ وہ اندر ندا بھی اس نے گھبراتے ہوئے لہجے کو دیکھتے ہوئے شہرام اور ارسم دونوں اس طرف بھاگے۔ دروازہ کھلا تو ندا زمین بوس ہوئی ملی۔ ارسم کو لگا چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ ندا؟ اسے اپنی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شہرام نے ایک نظر ارسم کو دیکھتے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ وہ آگے بڑھ کر ندا کو نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ اس کے لیے نامحرم تھی۔ ارسم کو جھنجھوڑتے ہوئے ہوش دلایا۔ ارسم نے آگے بڑھ کر نیچے جھکتے ہوئے ندا کی جانب دیکھا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس کی دھڑکن چیک کی جو چل رہی تھی، لیکن بہت ہی سلو تھی۔ فوراً سے باہوں میں بھرتے ہوئے ہاسپٹل لے کر پہنچا۔ خوشی کے ماحول میں اچانک سوگواری چھا گئی۔ عاطفہ بیگم ارسم کو آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن اس نے نہ رکنا تھا نہ وہ رکا۔ ندا کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا، تو دوسری طرف عنایا کو لیور پین سٹارٹ ہو گیا تھا۔ شہرام سب کچھ فراموش کیا عنایا کو اس کی والدہ کے گھر سے لیے ہاسپٹل پہنچا۔ اس کی والدہ بھی ساتھ تھی۔ 1 گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے انہیں جڑواں بیٹوں کی خوشخبری سنائی۔ شہرام نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ خدا، ندا کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے پچ گیا۔ شام تک عروہ بیگم اور عاطفہ بیگم بھی ہاسپٹل پہنچ گئی۔ عروہ بیگم کے لیے یہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ دو پوتوں کی ایک ساتھ دادی بنی تھی۔ ان کی خوشی کا تو کوئی ادھر ٹھکانہ نہ تھا۔ اور پھر تاریخ کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا۔ 2 دن بعد حویلی آتے ہی بچوں کا عقیقہ ادا کیا گیا، اور اس دن عنایا نے دل بڑا کرتے اپنا ایک بیٹا ندا کی گود میں ڈال دیا۔ سب یہ منظر دیکھتے حیران رہ گئے۔ شہرام مسکرا دیا، کیونکہ عنایا نے اسے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، اور وہ اپنی بیوی کے اس عمل سے بے حد خوش تھا۔ بھابھی، یہ ندا نے وہ نومولود بچہ گھبرا کے گود میں لیتے عنایا کو دیکھا۔ آج سے برہان تمہارا بیٹا ہے اور سبحان میرا۔ عنایا کی بات پہ ندا اور ارسم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شہرام نے آگے بڑھ کے اپنی شریک حیات کو اپنے سینے سے لگایا۔ مجھے فخر ہے اپنی عنایا پہ، وہ دل سے اسے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ عاطفہ بیگم جیسے لوگ ساری زندگی نہیں سدھرتے، پر ارسم نے اب دل میں تہیہ کر لیا تھا وہ ماں کی بلیک میلنگ میں کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے ماں کو صاف صاف بول دیا کہ اب اگر اسے مجبور کیا تو وہ ندا کو لے کے یہ حویلی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس پہ عاطفہ بیگم چپ ہوئی تھی۔ گاؤں کی سرداری شہرام خان کے حصے میں آئی تھی، اور سب سے بڑھ کر آخر وہ راز کیا تھا جس نے سیماب اور شہرام کے بیچ دوری بنائے رکھی؟ وہ راز ہی رہ گیا، کیونکہ وہ راز ہی ٹھیک تھا۔ سیماب کو HIV تھا۔ اس نے جس لڑکے کے ساتھ محبت میں ناجائز تعلق جوڑا وہ اس کا شکار تھا۔ سیماب کو یوز کر کے وہ کہیں غائب ہو گیا، لیکن سیماب نہیں جانتی تھی اس لڑکے کو HIV تھا، جس کے بعد میں سیماب بھی شکار ہو گئی۔ تشخیص بہت لیٹ ہوئی، اس نے اپنا علاج بھی بروقت نہ کروایا، لیکن شادی کی پہلی رات ہی شہرام کو سب بتا دیا۔ شہرام بہت خاموشی سے اس کا علاج کروانے لگا، لیکن اچانک TB کے حملے نے اس سے سانسوں کی ڈور چھین لی، اور یوں شہرام یہ راز اپنے سینے میں دفن کر گیا۔ عنایا کو اپنے شوہر شہرام خان پہ فخر تھا۔ وہ مسرور مطمئن تھی کہ وقت رہتے حقیقت اس پہ آشکار ہو گئی اور اس کا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا۔